اسی بارے میں بات کریں گے۔ افسوسناک خبر آج سامنے آئی ہے، کیسے تعزیت کا اظہار کریں گے آپ؟ میں اس پہ کر لیتا ہوں بات۔ یہ مشرف صاحب کا جو انتقال ہے ایک باب تھا جو آج ختم ہوا۔ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت اہم رول انہوں نے پلے کیا، اور اس وقت اقتدار سنبھالا جب ملک میں ایک بالکل پولیٹیکل فیشزم جو تھا اس کو نواز شریف صاحب پروان چڑھا رہے تھے، اور اس ریاست کو وہ بالکل ایک اپنا سب سرونٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، قوانین میں تبدیلی کر کے جیسے کنگڈم ہوتی ہے یہ وہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے آرمی چیف کو فائر کیا ان کو جب یہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، اور یہ کہا کہ ان کا جہاز انڈیا کی طرف موڑ دیا جائے۔ لیکن بہرحال اس سچویشن کو بڑی ہمت سے پاکستان کی فوج نے اس وقت سنبھالا، اور پرویز مشرف صاحب نے آ کے اقتدار سنبھالا۔ تو انہوں نے ابتدا میں جو ان کا ٹائم تھا وہ بہت ہی افیکٹو میجرز لیے انہوں نے کرپشن کے خلاف، لیکن پھر بعد میں وہ بھی سیاسی مسلطوں کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد جو نیب کا ادارہ انہی کے اس دور میں بنایا گیا تھا، بنا تو پہلے تھا لیکن پھر اس کو آرڈیننس کے ذریعے بے پناہ اختیارات دیے گئے۔ تو پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کی انہوں نے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کی جو بھی گفتگو ہوتی تھی خاص طور پر انڈیا کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، تو وہ بڑا کھل کر بات کرتے تھے اور بڑے افیکٹولی اس کا جواب دیتے تھے۔ لیکن جب طالبان کے خلاف امریکہ نے ایکشن کیا تو وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل ان کا ڈیسیژن ہے کہ جس میں وہ بالکل انہوں نے اس وقت جو الائیڈ فورسز تھی یونائٹڈ نیشن کا ساتھ دیا اور افغانستان کے خلاف گئے اور وہاں پر آپریشن ہوا۔ اب پھر انہوں نے NRO بھی دیا شروع میں، نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی جو تھی ان کے اوپر کرپشن کے بڑے چارجز تھے، ان کو باہر نکالا گیا یہاں سے، لیکن پھر اس کے بعد NRO بھی انہوں نے ہی دیا۔ اور آج جو پاکستان پر جو ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو نہ عوامی حقوق کا خیال ہے، جس کو نہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے، نہ جس کو مہنگائی کا خیال ہے، اور وہ صرف اقتدار سے چمٹ رہے ہیں، ان لوگوں کی جو واپسی تھی اس کا بھی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ اگر ہے تو وہ مشرف صاحب کے پاس ہے، انہی کو ہم دیں گے۔ انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو صحت تھی وہ بہت خراب رہی۔ بظاہر وہ بڑے تندرست لگتے تھے، لیکن ان کی ہیلتھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ واپس آ کے پالیٹکس کرتے۔ پھر نواز شریف صاحب اپنی عادت کے مطابق انہوں نے ان کے خلاف ان کے پرچہ بھی کیے، ان کو گرفتاری بھی ہوئی جی، اور بہرحال ایک کنٹروورشل شخصیت تھے۔ اب وہ بڑے ان کے پاکستان کے لیے بطور آرمی چیف تو ان کی جو کارکردگی تھی وہ بہت زبردست تھی، اور انہوں نے بالکل پاکستان کا ہر فورم پر دفاع کیا۔ بطور صدر پاکستان بھی انہوں نے جو آغاز کیا تھا وہ بہت زبردست تھا، اور اگر وہ اس چیز سے جمے رہتے احتساب کے خلاف تو جو آج یہ قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں یہ مسلط نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے سمیر ابراہیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی لیکن ان کی صحت نے اجازت نہیں دی، اگر وہ صحت مند ہوتے، پاکستان میں ہوتے، تو کیا ان کی جماعت کا کوئی مقام آج ہوتا جس طرح سے انہوں نے بطور صدر پاکستان کے لیے کام کیا تھا؟ دیکھیں، انہوں نے تو جب وہ پالیٹکس میں ان کا وہ بڑے پاپولر تھے پرویز مشرف صاحب، اور جو گورنمنٹ بنی اس زمانے میں جو بھی حکومتیں بنی ان کو انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بڑا بااختیار بنایا ہوا تھا، اور پھر لوکل باڈیز کو بھی گراس روٹ لیول پر وہ لے کے گئے اور بڑا مضبوط انہوں نے کیا تھا۔ اور اگر وہ لیکن جو ان کے الائی تھے انہوں نے ان کو بھی ناراض کیا، مثلاً وہ PMLQ کو انہوں نے پروموٹ کیا، لیکن پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے ان کی ریکنسیلیشن کروا دی، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، تو وہ پھر اینڈ پہ آ کے جو بھی ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ سارے کا سارا وہ ضائع کر بیٹھے۔ تو اور صحت نے انہیں اجازت دی تھی، بالکل اگر وہ سیاسی جماعت بناتے عوامی سطح پر تو ان کے بارے میں، پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی یہ تاثر عام تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر کرپٹ نہیں ہے۔ ابھی تو پاکستان کے جو حکمران ہیں، چاہے وہ شریف خاندان ہیں، زرداری صاحب ہیں، کرپشن کے بے پناہ چارجز ہیں، اور یہ لوگ بہت زیادہ فائنینشیل بنگلنگ میں انوالو ہیں، لیکن مشرف صاحب کی اپنی ذات پر کوئی اس طرح کا
الزام نہیں تھا کہ وہ کوئی کرپٹ ہیں، اور انہوں نے بھی شروع میں اسٹیٹس کو توڑا تھا، پھر بعد میں وہ اسی رنگ میں رنگے گئے جس کی وجہ سے وہ کوئی سیاسی جماعت کوئی نہیں وہ بنا سکے اس طرح کی افیکٹو، اور پھر ان کی صحت نے ان کو اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے سمیع صاحب، بطور آرمی چیف جو ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں انہوں نے بالکل پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ہماری فرسٹ اینڈ لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اور بہت ہی مضبوط ہے پاکستان کی فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو ہمارا جو کردار رہا ہماری فوج کا اور ہماری ایجنسیز کا، اس نے پورا اپنی دنیا میں لوہا منوایا، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا، جب وہ انڈیا بھی گئے، جہاں جہاں گئے، جس فورم پر بھی گئے، انہوں نے بہت ہی بڑی بہادری سے اور بڑی ہمت سے اور ایک بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے موقف کو انہوں نے اجاگر کیا، اور جو بھی پاکستان آرمی کو ٹاسک ملا، چاہے یونائٹڈ نیشن نے دیا چاہے پاکستان نے دیا، تو اس کو بہت ہی احسن طریقے سے پاکستان کی فوج نے اس کو سر انجام دی، اس ڈیوٹی کو۔ تو وہ اس حوالے سے ان کا جو کردار تھا، اور اس حوالے سے وہ فوج کے اندر بھی بہت پاپولر تھے، تو وہ فل مارکس ہیں ان کو بطور آرمی چیف۔ صرف جو ان کا پولیٹیکل جو ڈیسیژنز تھے، آج جو ہم بہت سارا بھگت رہے ہیں، جو یہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں، جن کے اوپر جو کرپشن میں لتھڑے ہوئے تھے، ان سب کو NRO جو تھا وہ پرویز مشرف صاحب نے دیا، اور یہ واپس آئے۔ ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، آج 5 فروری بھی ہے، یوم کشمیر بھی آج منایا جا رہا ہے، کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی کافی اسٹرانگ سٹانس تھا پرویز مشرف کا۔ بہت اسٹرانگ سٹانس تھا، انہوں نے ہمیشہ بھارت کو للکارا، وہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بڑی بہادری سے بڑے بولڈ ڈیسیژن انہوں نے لیے، کبھی شرماتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، اور یہ بالکل ان کی جو ہمت تھی وہ اس کو یاد رکھا جائے۔ اور لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم کمپیریزن اس کا آج سے کریں تو یہ جو ابھی آج کے حکمران ہیں یہ تو بالکل کشمیر کے اوپر لیٹ چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی UAE کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنوا دیں، اور وہ مودی اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ کیسے ہم نے ہکڑی نکال دی پاکستان کی۔ تو ابھی تو صورتحال بڑی مختلف ہے۔ سر ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ